بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا سیکنڈ پارٹ جو ہے پارہ سیقول سورہ بقرہ آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 177 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیسا نہیں ہے البر نیکی ان کہ تولو تم پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو قبلہ طرف المشرقی مشرق والمغربی اور مغرب کے ولیکن اور لیکن البر نیکی اس کی ہے من جو آمنا وہ ایمان لائے باللہ اللہ تعالی پر والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر اور آخری دن پر والملائکتی اور فرشتوں پر والکتابی اور کتاب پر والنبیین اور نبیوں پر وآتا اور وہ دے المالا مال علی حبہ اس کی محبت میں ذوی القربا قرابت داروں کو والیتاما اور یتیموں کو والمساکین اور مسکینوں کو وابن السبیلی اور مسافروں کو والسائلین اور سوال کرنے والوں کو وفی الرقابی اور گردن چھڑانے میں۔ اب یہ خوبیاں دیکھ لیجیے آگے بتائی جا رہی ہیں ایمان والوں کی جو اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں، تو پھر قربانی دینے کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیے سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کسے دیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی محبت میں دینی ہے اور کن کو دینا ہے وہ کیٹیگریز بتا دی گئی ہیں، لیکن اس کے ساتھ کچھ شرائط اور بھی ہیں۔ وَأَقَامَ اور وہ قائم کرے الصَّلَاةَ نماز بھی۔ بعض لوگ نیکیاں بہت کرتے ہیں لیکن نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے کہ کوئی بات نہیں یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے، ہماری نجات ہو جائے گی۔ یہ شرائط پوری کرنی ہوگی کیونکہ ساتھ ساتھ ایک ہی آیت میں بیان کی گئی ہے نا، تو اس لیے کوٹ کر لیجئے اس آیت کو۔ وَآتَا اور وہ ادا کرے الزکاۃ زکوٰۃ والموفون اور جو پورا کرنے والے ہیں بعہدہم اپنے عہد کو اذا جب عاہدوا وہ عہد کریں والصابرین اور صبر کرنے والے ہیں فی البأساء تنگ دستی میں والضراء اور تکلیف میں وحین البأس اور وقت جنگ کے۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں الذین جنہوں نے صدقوا سچ کہا واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں ہم وہی المتقون جو متقی ہیں جو پرہیزگار ہیں۔ یا ایھا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو کتبہ لکھ دیا گیا ہے فرض کر دیا گیا ہے علیکم تم پر القصاص قصاص یعنی بدلہ لینا فی القتلى مقتولوں کے بارے میں الحر آزاد بالحر بدلے آزاد کے والعبد اور غلام بالعبد بدلے غلام کے والانثی اور عورت بالانثی بدلے عورت کے فمن تو جو کوئی عفیہ معاف کر دیا گیا لہو اس کو من اخیہ اس کے بھائی کی طرف سے شیئن کچھ بھی فاتباع تو پیروی کرنا ہے بالمعروف بھلے طریقے کے ساتھ واداء اور ادا کرنا ہے الیہ اس کے طرف باحسان احسان کے ساتھ ذالک یہ تخفیف یعنی رعایت ہے من ربکم تمہارے رب کی طرف سے ورحمت اور رحمت ہے فمن تو جو کوئی اعتدا وہ زیادتی کرے بعد ذالک اس کے فلہو تو اس کے لیے عذاب ہے علیم دردناک۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے فی القصاص بدلہ لینے میں حیاتن زندگی ہے یا اولی الالباب اے عقل والو لعلکم تاکہ تم تتقون تم بچ جاؤ کتبہ لکھ دیا گیا ہے علیکم تم پر اذا جب حضر آ جائے احدکم تم میں سے کسی ایک کو الموت موت ان اگر ترکا وہ چھوڑ جائے خیرن الوصیۃ خیرہ مال کو الوصیۃ وصیت کرنا للوالدین والدین کے لیے والاقربین اور قرابت داروں کے لیے بالمعروف بھلے طریقے سے حقا یہ حق ہے علی اوپر المتقین متقی لوگوں کے فمن تو جو کوئی بدلہ بدلہ دے اسے بعد ما اس کے جو سمعہ اس نے سنا اسے فإنما تو بے شک اسمہ گناہ اس کا علی الذین ان پر ہے جو یبدلونہ بدل دیتے ہیں اسے ان بے شک اللہ تعالی سمیع خوب سننے والا ہے علیم خوب جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام و صفات بیان کیے گئے ہیں۔ فمن تو جو کوئی خوف کرے مم موسن وصیت کرنے والے سے جنفن طرفداری کا
او یا اثمن گناہ کا فاصلح تو وہ اصلاح کرا دے بینہم ان کے درمیان فلا تو نہیں اثم کوئی گناہ علیہ اس پر ان بے شک اللہ تعالی غفور بہت بخشنے والا ہے رحیم نہایت رحم فرمانے والا ہے یا ایھا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو کتبہ لکھ دیا گیا ہے علیکم تم پر الصیام روزہ رکھنا کما جیسا کہ کتبہ لکھ دیا گیا فرض کر دیا گیا علی الذین ان لوگوں پر جو من قبلکم تم سے پہلے تھے لعلکم تاکہ تم تتقون تم متقی بن جاؤ ایامن دن ہے معدودات گنے چنے ایام معدودات تھوڑے سے گنے چنے دن ہیں رمضان کا مہینہ ہے اس کا تذکرہ آ رہا ہے فمن تو جو کوئی کانا ہو منکم تم میں سے مریدن مریض او یا علی سفرن سفر پر فعدتن تو گنتی پوری کرنا ہے من ایامن دنوں سے اخرى دوسرے دنوں سے یعنی وہ بعد میں ان روزوں کو رکھ کے پورا کر لے وعلی الذین اور ان پر جو یطیقونہ طاقت رکھتے ہوں اس کی فدیتن فدیہ ہے طعام کھانا مسکین ایک مسکین کا فمن پھر جو کوئی تطوع خوشی سے کرے خیرن کوئی نیکی فہوا تو وہ خیرن وہ بہتر ہے لہو اس کے لیے وان اور یہ کہ تصوموا تم روزہ رکھو خیرن بہتر ہے لکم تمہارے لیے ان اگر کن تم ہو تم تعلمون تم علم رکھتے یعنی روزہ اگر آپ سے چھوٹ گیا ہے مرض کی حالت میں یا سفر کی حالت میں تو بہتر اللہ نے کیا پسند کیا ہے کہ اس کو روزے کو دوبارہ رکھا جائے اگر فدیہ دینا چاہے تو فدیہ بھی دے سکتے ہیں لیکن بہتر جس چیز کو سمجھا ہے افضل سمجھا ہے کہ روزہ رکھ لو خود شہر مہینہ رمضان رمضان کا الذی وہ ہے جو انزلہ نازل کیا گیا فیہ اس میں القرآن قرآن ہدن ہدایت ہے للناسی لوگوں کے لیے وبینات اور واضح نشانیاں ہیں من الہدا ہدایت کی والفرقانی اور فرقان کی فمن تو جو کوئی شہیدہ حاضر ہو موجود ہو منکم تم میں سے الشہرہ اس مہینے میں فلیصم ہو بس ضرور وہ روزے رکھے اس کے یعنی جس کو اللہ نے زندگی دی ہے سانسیں چل رہی ہیں اور اس کے نصیبوں میں ماہ رمضان آ جائے تو حکم کیا ہے کہ چاہیے کہ وہ ضرور روزہ رکھے ومن اور جو کوئی کانا ہو مریدن مریض او یا علی سفرن سفر پر فعدتن تو گنتی پوری کرنا ہے من ایامن دنوں سے اخرى دوسرے یریدو چاہتا ہے اللہ تعالی بکم تمہارے ساتھ الیسرا آسانی ولا یریدو اور نہیں وہ چاہتا بکم تمہارے ساتھ العسرا تنگی کرنا ولتکملوا اور تاکہ تم مکمل کرو العدۃ گنتی کو وَلِتُكَبِّرُوا اور تاکہ تم بڑائی بیان کرو اللہ تعالی کی علا اوپر ما اس کے جو ہداکم اس نے ہدایت دی تمہیں وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو وَإِذَا اور جب سألکا سوال کریں آپ سے عبادی میرے بندے انی میرے بارے میں فإنی تو بے شک میں قریب ہوں اجیبو میں جواب دیتا ہوں دعوتا دعا کی الدائی دعا کرنے والے کی اذا جب دعانی وہ دعا کرے مجھ سے پس لیستجیبو پس ضرور وہ حکم مانے لی میرا ولیؤمنو اور وہ ضرور ایمان لے آئیں بھی مجھ پر لعلہم تاکہ وہ یرشدون وہ ہدایت پائیں سبحان اللہ کتنی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس پاک کلام میں دلیل موجود ہے ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں اور اللہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول کرتا اللہ ہماری سنتا ہی نہیں ہم مایوس ہو جاتے ہیں ہم کفر تولنے لگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ میں تو جب بھی مجھے کوئی پکارتا ہے میں تو جواب دیتا ہوں میں دعائیں سنتا ہوں لیکن کیا چیزیں ہمارے ایمان میں کمی ہے آگے ساتھ ہدایت کے لیے ذکر ہو گیا کہ ایمان کی مضبوطی ہونی چاہیے عقائد کی پختگی ہونی چاہیے آگے دیکھیے احلہ حلال کیا گیا ہے لکم تمہارے لیے لیلتا رات میں الصیامی روزے کی الرفث اور رغبت کرنا الا طرف نسائکم اپنی عورتوں کے ہننا وہ لباس ہیں لکم تمہارے لیے وانتم اور تم لباس ہو لہنہ ان کے لیے علیما جان لیا اللہ تعالی نے انکم بے شک تم تھے
تختانون تم خیانت کرتے انفسکم اپنے نفسوں سے فتابا تو وہ مہربان ہوا علیکم تم پر وعفا اور اس نے درگزر کیا عنکم تم سے فالآن پس اب باشروہن مباشرت کرو ان سے وابتغو اور تلاش کرو ما جو کتبہ لکھا اللہ تعالی نے لکم تمہارے لیے وکلو اور کھاؤ واشربو اور پیو حتیٰ یہاں تک کہ یتبینہ واضح ہو جائے لکم تمہارے لیے الخیط دھاگا الابید سفید دھاری من الخیط الاسودی سیاہ دھاگے سے من الفجری فجر کے وقت ثم پھر اتمو تم پورا کرو الصیامہ روزے کو الی اللیلی رات تک ولا اور نہ تباشروہن تم مباشرت کرو ان سے وانتم اس حال میں کہ تم عاکفون تم اعتکاف کرنے والے ہو فی المساجدی مسجدوں میں تلکا یہ حدود ہیں حدیں ہیں اللہ تعالی کی فلا تو نہ تقربوہا تم قریب جاؤ ان کے کذالکا اسی طرح یبین واضح کرتا ہے اللہ تعالی آیاتی ہی اپنی آیات للناسی لوگوں کے لیے لعلہم تاکہ وہ یتقون وہ بچ جائیں ولا اور نہ تأکلوا تم کھاؤ اموالکم اپنے مالوں کو بینکم آپس میں بالباطلی باطل طریقے سے وتدلو اور نہ تم چھپاؤ یعنی دھوکے بازی سے فراڈ سے کسی کے مال کھانے کی ممانعت کی جا رہی ہے بہا انہیں الی الحکامی حاکموں کی طرف لتأکلوا تاکہ تم کھاؤ فریقاً ایک حصہ من اموالی مالوں میں سے الناسی لوگوں کے بالاثمی ساتھ گناہ کے وانتم حالانکہ تم تعلمون تم جانتے ہو یسألونکا وہ سوال کرتے ہیں آپ سے عن الاہلہ نئے چاند کے بارے میں قل آپ کہہ دیجئے ہیا وہ مواقیت اوقات مقررہ ہیں للناسی واسطے لوگوں کے والحجی اور حج کے لیے ولیسا اور نہیں ہے البر نیکی بأن یہ کہ تأتو تم آؤ البیوتا گھروں کو من ظہورہا ان کی پچھلی طرف سے ولیکن اور لیکن البر نیکی اس کی ہے من جو اتقا وہ تقوی کرے وہ ڈر جائے وہ پرہیزگار ہو جائے وَأْتُو اور آؤ تم البیوتا گھروں کو من ابوابہا ان کے دروازوں سے واتقوا اور ڈرو اللہ تعالی سے لعلکم تاکہ تم تفلحون تم فلاح پا جاؤ وقاتلوا اور تم جنگ کرو فی سبیل اللہ تعالی کی راہ میں الذین ان لوگوں سے جو یقاتلونکم وہ جنگ کرتے ہیں تم سے ولا اور نہ تعتدو تم زیادتی کرو ان بے شک اللہ تعالی لا یحب نہیں وہ پسند کرتا المعتدین زیادتی کرنے والوں کو وقتلوہم اور قتل کرو انہیں حیثو جہاں بھی ثقفتموہم پاؤ تم انہیں واخرجوہم اور نکالو انہیں من حیثو جہاں سے اخرجوکم انہوں نے نکالا تمہیں والفتنۃ اور فتنہ اشد زیادہ سخت ہے من القتل قتل سے ولا اور نہ تقاتلوہم تم لڑو ان سے عند پاس مسجد الحرامی حرام کے حتیٰ یہاں تک کہ یقاتلوکم وہ لڑیں تم سے فیہ اس میں فإن پس اگر قاتلوکم وہ لڑیں تم سے فقتلوہم تو قتل کرو انہیں کذالک یہی ہے جزاء بدلہ الکافرین کافروں کا فإن پھر اگر انتہوا وہ باز آ جائیں فإن تو بے شک اللہ تعالی غفور بہت بخشنے والا ہے رحیم بہت رحم فرمانے والا ہے وقاتلوہم اور لڑو ان سے حتیٰ یہاں تک کہ لا نہ تکونا رہے فتنتن کوئی فتنہ ویکونا اور ہو جائے الدین دین للہ اللہ تعالی ہی کے لیے فإن پھر اگر انتہو وہ باز آ جائیں فلا تو نہیں عدوانہ کوئی زیادتی الا مگر علی الظالمین ظالموں پر الشہر ماہ الحرام حرام بالشہری بدلے ماہ الحرامی حرام کے والحرمات اور حرمتوں کا
قصاصن بدلہ ہے، فمن تو جو کوئی اعتدا وہ زیادتی کرے علیکم تم پر، فاعتدو تو زیادتی کرو علیہ اس پر، بمثلی اسی طرح، یعنی اتنی مانند، ماں جیسے اعتدا اس نے زیادتی کی علیکم تم پر، اور اتقو تم ڈرو اللہ تعالی سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان بے شک اللہ تعالی مع ساتھ ہے، المتقین متقی لوگوں کے، یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کا ساتھ دیتا ہے، اللہ زیادتی کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیتا۔ وَأَنفِقُوا اور تم خرچ کرو، فی سبیل اللہ تعالی کے راستے میں، ولا اور نہ تلقوا تم ڈالو، بِأَیْدِیکم اپنے ہاتھوں کو، الی التہلکہ طرف ہلاکت کے، وَأَحْسِنُوا اور احسان کرو، ان بے شک اللہ تعالی یحب وہ محبت کرتا ہے، المحسنین احسان کرنے والوں کے ساتھ، وَأَتِمُّوا اور پورا کرو، الحج حج کو، والعمرۃ اور عمرہ کو، للہ اللہ کے لیے، فإن پھر اگر احصرتم گھیر لیے جاؤ تم، فما تو جو کوئی استیسرا میسر آئے، من الہدی قربانی سے وہ کر لو، ولا اور نہ تحلقوا تم منڈواؤ، رؤوسکم اپنے سروں کو، حتی یہاں تک کہ یبلغ پہنچ جائے، الہدی قربانی، محلہ اپنی حلال گاہ کو، فمن تو جو کوئی کانا ہو، منکم تم میں سے، مریدن مریض، او یا بھی اسے اذن تکلیف ہو، من رأسہ اس کے سر میں، ففدیتن تو فدیہ دینا ہے، من صیامن روزوں سے، او یا صدقتن صدقے سے، او یا نسکن قربانی سے، فَإِذَا پس جب امنتم امن میں آ جاؤ تم، فمن تو جو کوئی تمتع فائدہ اٹھائے، بالعمرتی ساتھ عمرے کے، الی الحج حج تک، فما تو جو بھی استیسرا میسر ہو، من الہدی قربانی سے وہ کر لو، فمن پھر جو کوئی لم یجد وہ نہ پائے، فصیام تو وہ روزے رکھے، یعنی تو روزے رکھنا ہے، ثلاثتی 3 ایامن دنوں، فی الحج حج میں، وسبعۃ اور 7 اذا جب رجعتم لوٹو تم، تلکا یہ، عشرۃ 10 ہیں، کاملۃ پورے، یعنی 10 روزے ہیں، 3 حج کے دوران اور 7 گھر آ کر، ذالک یہ، لمن اس کے لیے جو، لم یکن نہ ہو، اہلہ اس کے اہل خانہ، حاضری پاس یعنی رہنے والے، المسجد الحرامی مسجد حرام کے، واتقوا اور تم ڈرو اللہ تعالی سے، وَاعْلَمُوا اور جان لو، ان بے شک اللہ تعالی شدید سخت ہے، العقابی سزا والا، الحج حج کے، اشہر مہینے، معلومات معلوم ہیں، فمن تو جو کوئی فردا فرض کر لے، فیہن ان میں، الحج حج کو، فلا تو نہ رفسا جنسی گفتگو کرے، ولا اور نہ فسوقا گناہ کرنا، یعنی نہ جسمانی کسی قسم کا گناہ کر، ولا اور نہ جدالہ جھگڑا کرنا ہے، فی الحج حج میں، وما اور جو بھی، تفعلوا تم کرو گے، من خیرین کوئی نیکی، یعلمہ جان لے گا اسے، اللہ تعالی، وتزودوا اور تم ذات راہ لے لیا کرو، فإن پس بے شک، خیرہ بہترین، الزادی زاد راہ، التقوی تقوی ہے، واتقونی اور ڈرو مجھ سے، یا اولی الالباب اے عقل والو، یعنی حج عمرہ کے لیے جب آپ جاتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی نیت خالص کرنی ہے اللہ کے لیے، کسی قسم کا دکھاوا، ریا، عبادت کا تکبر، کوئی چیز اپنے ذہن میں لے کر کسی شاپنگ کی نیت سے یا کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف اور خالص نیت اللہ کی رضا پانا ہو، یہ اس کے بارے میں تلقین کی جا رہی ہے۔ لیسا نہیں ہے، علیکم تم پر، جناحن کوئی گناہ، ان کے، تبتغوا تم تلاش کرو، فضلاً فضل، من ربکم اپنے رب کی طرف سے، فاذا پھر جب، افضتم پلٹو تم، من عرفات عرفات سے، فاذکروا تو ذکر کرو، اللہ تعالی کا، عند پاس، المشعر الحرامی مشعر حرام کے پاس، وذکروا اور ذکر کرو اس کا، کما جیسا کہ، ہداکم اس نے رہنمائی کی تمہاری، وَإِنْ اور بے شک، کنتم تھے تم، من قبل ہی اس سے پہلے، لمن الضالین البتہ گمراہوں میں سے، ثم پھر، افیدوا تم پلٹو، من حیث جہاں سے، افادا پلٹے ہیں، الناس لوگ،
وستغفروا اور بخشش طلب کرو، بخشش مانگو اللہ تعالیٰ سے، ان بے شک اللہ تعالیٰ غفور بہت بخشنے والا ہے، رحیم نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ دیکھیے ہر ایک چیز کا حکم دیا جاتا ہے، پھر اس کا طریقہ بتایا جاتا ہے، اور پھر اس میں اگر کوئی غلطی خطا ہو بھی جائے تو توبہ کے دروازے ساتھ ہی کھلے رکھے جاتے ہیں تاکہ مومنوں کے لیے آسانی رہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی غفور الرحیم صفات کتنی بار بیان ہو چکی ہیں۔ آگے دیکھیے فَإِذَا پھر جب قَضَيْتُمْ پورے کر چکو تم مناسککم اپنے مناسک حج کے ارکان، فَاذْكُرُوا تو ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا، كَذِكْرِكُمْ جیسا کہ ذکر کرنا ہے تمہارا، آباءکم اپنے آباء و اجداد کا، او یا اشد زیادہ شدید ذکر کرنا، فَمِنَ النَّاسِ پس لوگوں میں سے کوئی ہے، من جو یقول وہ کہتا ہے، ربنا اے ہمارے رب، آتنا تو دے ہمیں، فی الدنیا دنیا میں، وما اور نہیں ہے، لہو اس کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ۔ جس نے دنیا مانگی، اللہ مجھے گھر دیتے، اللہ مجھے کاروبار دیتے، مجھے اولاد دیتے، دنیا کی آسائشیں مانگی، دنیا کی نعمتیں مانگی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے کوئی ہے، من جو یقول وہ کہتا ہے، ربنا اے ہمارے رب، آتنا تو دے ہمیں، فی الدنیا دنیا میں، حسنتاً بھلائی، وفی الآخرتی اور آخرت میں بھی، حسنتاً بھلائی، وقنا اور بچا ہمیں، عذاب سے، الناری آگ کے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر ہمارا پارہ نصف ہوا جاتا ہے آیت نمبر 281 پر، لیکن ہم یہ رکوع مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اولئک یہی لوگ ہیں، لہم جن کے لیے، نصیب ایک حصہ ہے، مما اس سے جو، کسبو انہوں نے کمایا، واللہ اور اللہ تعالی، سریع جلد لینے والا ہے، الحسابی حساب، واذکروا اور تم یاد کرو، تم ذکر کرو، اللہ تعالی کا، اللہ کو یاد کرو، فی ایامن دنوں میں، معدودات گنے چنے، فمن تو جو کوئی، تعجلہ جلدی کرے، فی یومین دنوں میں، فلا تو نہیں، اسما کوئی گناہ، علیہ اس پر، ومن اور جو کوئی، تأخرا وہ تاخیر کرے، فلا تو نہیں، اسما کوئی گناہ، علیہ اس پر، لمن اس کے لیے جو، اتقا وہ تقوی کرے، اور اتقو تم ڈرو، اللہ تعالی سے، وعلمو اور جان لو، انکم بے شک تم، الیہ اسی کی طرف، تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ ومن الناس اور لوگوں میں سے کوئی ہے، من جو یعجبک خوش کرتی ہے آپ کو، قولہ اس کی بات، فی الحیاتی زندگی میں، دنیا کی، ویشہد اور وہ گواہ بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کو، علی اوپر، ما اس کے جو، فی قلبہ اس کے دل میں ہے، وہوا حالانکہ وہ، الد سخت جھگڑالو ہے، الخصامی جھگڑا کرنے والا ہے، وَإِذَا اور جب، تولا وہ منہ موڑتا ہے، سعی وہ کوشش کرتا ہے، فی الارض زمین میں، لیفسد تاکہ وہ فساد کرے، فیہا اس میں، ویہلک اور وہ ہلاک کرے، الحرث کھیتی، والنسل اور نسل کو، واللہ اور اللہ تعالی، لا یحب نہیں وہ پسند کرتا، الفساد فساد کو۔ وَإِذَا اور جب، قیلا کہا جاتا ہے، لہو اسے، اتقی تم ڈرو، اللہ تعالی سے، اخذتہ آمادہ کرتی ہے اسے، العزت عزت، بالاسم گناہ پر، فحسبہ تو کافی ہے اسے، جہنم، ولبئس اور البتہ کتنا برا ہے، المہاد ٹھکانہ، ومن الناس اور لوگوں میں سے کوئی ہے، من جو یشری وہ بیچتا ہے، نفسہ اپنے نفس کو، ابتغاء چاہنے کے لیے، مرضاتی رضا اللہ تعالی کی، واللہ اور اللہ تعالی، رؤوف بہت شفیق ہے، بالعبادی بندوں پر۔ اب یہ دو بندوں کا جن کا ذکر آ رہا ہے، ایک وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہے، اور ایک وہ ہے جس نے اپنا آپ ہی بیچ دیا اللہ کی رضا پانے کے لیے۔ تو آپ کو ہماری جو پچھلی جتنی بھی تفاسیر موجود ہیں 2022 2023 کی، المدرسہ ام ذیشان ہمارے یوٹیوب چینل پر موجود ہے، دورہ قرآن، اس میں آپ یہ ساری ڈیٹیلز اچھی طرح سے سن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ احادیث مبارکہ سے، مستند احادیث سے یہ ثابت شدہ ہماری تفسیر اپلوڈ ہو چکی ہے پہلے، اس لیے میں یہاں پر آپ کو تفسیر نہیں بیان کر رہی۔ یا ایھا الذین اے لوگو جو، آمنو ایمان لائے ہو، ادخلو تم داخل ہو جاؤ،
فی السلمی اسلام میں کافتن پورے کے پورے ولا اور نہ تتبعو تم پیروی کرو خطواتی قدموں کی الشیطانی شیطان کے انہو بے شک وہ لکم تمہارا عدوٌ دشمن ہے مبین کھلم کھلا فإن پھر اگر زللتم پھسل جاؤ تم من بعد اس کے ماں جو جاءتکم آ گئی تمہارے پاس البینات واضح نشانیاں فعلموں تو جان لو انا بے شک اللہ تعالی عزیز بہت زبردست ہے حکیم خوب حکمت والا ہے حل نہیں ینظرون وہ انتظار کر رہے ہیں الا مگر ان یہ کہ یاتیہم آ جائے ان کے پاس اللہ تعالی فی ظلل صاحبانوں میں من الغمامی بادلوں کے والملائکۃ اور فرشتے وقضیہ اور پورا کر دیا جائے الامر کام وإلی اور طرف اللہ تعالی ہی کے ترجع لوٹائے جاتے ہیں الامور سب کام بے شک الحمدللہ رب العالمین جی یہاں پر ہمارا آیت نمبر 210 پر سیکنڈ پارٹ 12 سے اقول الحمدللہ تکمیل ہوتا ہے۔